ہیلو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل افغان مہاجرین مسئلہ۔ ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مسئلہ تقریباً ایک مہینے سے اٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو کہ پاکستانی گورنمنٹ نے افغانیوں یعنی کہ مہاجرین جو کہ اللیگل پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ عزت یہاں سے آپ لوگ چلے جائیں۔ اگر آپ لوگ نہیں جائیں گے تو پاکستانی گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن لے گا اور زبردستی جو ہے ان کو یہاں سے نکالیں گے، اور ان کی جتنی بھی مطلب کاروباری یا ان کی جتنی بھی پراپرٹیز وغیرہ وہ پاکستانی گورنمنٹ اپنی تحلیل میں لے لیں گے۔ اور ان کو جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ 31 اکتوبر، جو کہ لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اب چونکہ یہ مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، یونائٹڈ نیشن کے مطابق پاکستان کے اندر 1.3 ملین ایسے لوگ ہیں جو مہاجرین رجسٹر رہ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ مطالبہ ان سے کیا کہ ان سے ہٹ کے 1.3 ملین ایسے مطلب لوگ رہ رہے ہیں جو کہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہے، نہ ان کی دستاویزات ہے، نہ ان کی کوئی پراپرٹیز ہے، نہ ان کا کوئی شناخت ہے، اللیگل رہ رہے ہیں، جو کہ یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر جو سیکورٹی کا مسئلہ، یعنی کہ جو جتنی بھی ہمارے پاس ملٹری ادارے، ان سب کے لیے خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی یہ ایک یعنی کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں جو کہ اللیگل رہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ اسی چیز کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے کہ سنا بھی ہوگا، 2 مہینے پہلے جو 12 ربیع اول کے جو جلوس وغیرہ جو چل رہے تھے کوئٹہ میں اور ہنگو میں، جو کہ بلاسٹ ہوئے تھے ان دو جگہوں پہ، تو پاکستانی انویسٹیگیشن کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو اٹیکرز تھے ان کی جو ہے مطلب کوئی شناخت وغیرہ نہیں تھی۔ تو اسی بنیاد پر جو ہے یہ ایکشن لیا گیا ہے، اور ان کو لاسٹ ڈیٹ 31 اکتوبر دے دی گئی ہے کہ یہ بلاسٹ جنہوں نے کروایا ہے، یہی جو اللیگل رہ رہے ہیں، یہی لوگ جو ہے نا ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لازمی سی بات ہے، اگر جب کوئی بندہ اللیگل رہ رہا ہے تو وہ تو ملک کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے جو ہے نا دشمن ثابت ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح کے بم بلاسٹ ہونا، لوگوں کو اغوا کرنا، یہ مسئلے مسائل جو تھے یہ اللیگل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کنٹری کا اگر کوئی ایک باشندہ ہے یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لیگل رہ رہے ہیں، تو وہ اپنے ملک کنٹری وغیرہ کو جو ہے نا کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے۔ تو اللیگل یہی لوگ ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ تھے، ان کے خلاف یہ فیصلہ لیا گیا، اور یہ مطلب جہاں تک کہ ایک صحیح طریقہ کار بھی ہے، اگر اس کو قانونی طور پر اگر ان کو نکالا جائے تو بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، جب پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ لیا تو یونائٹڈ نیشن سے ایک تنقید اٹھی، ایک کرٹیسزم جو ہے کریٹ ہو گیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان نے فیصلہ لیا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے نہیں لینا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کسی کو زبردستی ڈپورٹ کروا کے جو ہے ملک سے باہر نہیں کروا سکتے۔ ان کے لیے ایک رول ریگولیشن ہوتا ہے، ایک لا کو فالو کر کے جو ہے آپ ایسے لوگوں کو باعزت جو ہے یعنی کہ کنٹری سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ پاکستان نے یہ جو فیصلہ لیا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے پاکستانی، وہ ایک یعنی کہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی جس کا نام ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل۔ اس جو تنظیم کے اندر جو ہے آرمی کے بڑے بڑے سربراہان اور کاکڑ صاحب جو ہے ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے بھی اور وزیر تھے، انہوں نے اس تنظیم کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈپورٹ یعنی کہ زبردستی نکلوائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ SIFC یہ جو کونسل ہے، یہ آرمی نے اپنی جو ہے انڈر جو ہے ہاتھ میں لی ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے خود کیا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی باقی اور بھی آفیسرز وغیرہ نے مطلب کہ نگراں جو وزیر اعظم ہیں ہمارے وہ بھی موجود تھے، تو یہ آرمی کے زیر نگرانی میں یہ جو ہے کونسل جو ہے تشکیل پائی گئی تھی۔ اچھا، یاد رہے کہ یہ جو کونسل بنائی گئی تھی SIFC، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی 5 میٹنگ ہوئی تھی، اور یہی آرمی چیف جو ہوتا ہے اور کاکڑ مطلب یہ جو ہمارے نگراں وزیر، اس سے پہلے بھی جتنے بھی
حکومت آئے تو ان کے درمیان یہ مل کر آپس میں اس طرح کے مسئلے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو چھٹی میٹنگ ہوئی تھی وہ افغانیوں کے اوپر ہوئی تھی، یعنی کہ ایسے لوگ جو مطلب انلیگل رہ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح کے لوگ جو ہے ہماری سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے اور ہمارے ملک کے اوپر جو ایک قسم کا بوجھ ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو نکالنا اب ہمارا جو ہے نا آئینی فرض ہے کہ ہم ان کو ڈیپورٹ کریں۔ لیکن اس فیصلے کے اوپر جو ہے ایک بڑی کرٹیسزم جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور اس کرٹیسزم کے اندر کون کون سے لوگ شامل تھے جنہوں نے اس مسئلے کے اوپر جو ہے نا بات چھیڑی کہ یہ فیصلہ جو ہے بالکل غلط ہے، اور یہ یعنی کہ ایک تنقید جو ہے انہوں نے لا کے کھڑی کر دی۔ اب وہ لوگ جو ہے ان میں سب سے پہلے افغان کے ذبیح اللہ مجاہد نے اس مسئلے کو کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، اس طرح جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ مطلب کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، اور انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو کہا کہ یہ لوگ جو ہے اپنا فیصلہ ریویو کریں، اور اس طریقے سے آپ جو ہے کسی بھی مہاجرین کو یا افغانیوں کو جو ہے آپ کنٹری سے ڈپورٹ نہیں کروا سکتے۔ اچھا، اس کے ساتھ اپنے جو ہے پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر فرحان اللہ بابر جو تھا، انہوں نے بھی پاکستانی گورنمنٹ کو کہا کہ اس طرح جو ہے آپ جو ہے افغانیوں کو ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، آپ زبردستی ان کو نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ایسے رویے اختیار کر لو، مثال کے طور پر ایک ایگزامپل سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جس طرح کہ ایک بچہ ہوتا ہے وہ اسکول جانے سے انکار کرتا ہے، جب آپ ان کو زبردستی ان کو کہتے ہو کہ میں جو ہے آپ کو زبردستی، یعنی کہ آپ ان کو مطلب کہ مار کے یا ڈنڈے سے جو ہے آپ ان کو اسکول بھجواتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ چلا جائے گا، پھر اگلے روز پھر وہی مسئلے، مطلب کہ پھر وہ رونا دھونا سٹارٹ ہو جائے گا، تو اس طرح جو ہے بچہ جو ہے وہ ضد پکڑ لے گا۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس طرح کچھ مطلب کہ آپ ان کو بچے کو یہ مطلب ان کو بتاؤ کہ آپ ابھی چلے جاؤ، میں آپ کے پاس بریک میں آ جاؤں گا، میں آپ کے لیے چھٹی لے لوں گا، یا ان کو کچھ 10-20 روپے دے کے جو ہے آپ ان کو اسکول بھجوا دو، یا جو ہے نا کچھ ٹافیاں لے کے اس کے پاکٹ میں رکھ کے آپ ان کو دلاسے دے کے، تو وہ کیا کریں گے، مطلب ایک راضی ہو جائے گا، اور آپ سے بھی، اور پلس آپ کے اس رویے سے تو وہ اسکول کے ساتھ ان کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور بچہ جو ہے ہر دن آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور آرام سے وہ اسکول جائے گا اور پڑھے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ ان کو راضی کر سکتے ہو، جس سے مطلب کہ وہ آپ کے فیصلے کو جو ہے قبول کریں گے۔ اچھا، پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہیومن رائٹ کمیشن پاکستان نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان تین لوگوں کا جو ہے نظریہ تھا وہ سیم تھا، ان تینوں لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل لا یہ کہتی ہے کہ آپ جب بھی کسی مہاجرین کو کنٹری سے باہر نکالتے ہیں تو آپ یعنی کہ ایسے حالات پیدا کرو جس سے وہ رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ باہر چلے جائیں، نکل جائے کنٹری سے۔ آپ کسی کو زبردستی یعنی کہ یا ڈپورٹ نہیں کروا سکتے ہو، یہ غلط ہے۔ اچھا، یہ بات ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ مطلب 8-10 سالوں سے ایک جگہ پر رہ رہا ہے، اور اگر وہ وہیں پر رہنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب تم ان کو جو ہے زبردستی نکال رہے ہو تو یہ واقعی میں انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، کیونکہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ وہاں پر جو ہے آ کے رہتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ کاروبار بھی کرتا ہے، آپ کا خیال بھی رکھتا ہے، آپ بھی ان کا خیال رکھتے ہو، اور اچانک اس طرح کا فیصلہ کرنا تو ظاہر سی بات ہے ان کا دل تو جو ہے وہ مطلب ان لوگوں پہ کیا گزرے گا۔ تو اس طرح جو ہے انٹرنیشنل لا کہتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو مطلب کچھ ایسے حالات پیدا کرو یا اس طرح کے تاکہ وہ بالکل آسانی اور باعزت طریقے سے وہ آپ سے خوشی خوشی جو ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا چلوں کہ بالفرض کرو میری ایک اکیڈمی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس 500 سے 600 لوگ رہ رہے ہیں، اس میں سے 500 سے 600 لوگوں میں سے جو ہے 100 لوگ ایسے ہیں جو کہ ان رجسٹر ہیں، نہ ان کے ماں باپ کو مجھے کچھ پتہ ہے، حالانکہ وہ میرے ساتھ مطلب کہ میرے اکیڈمی میں کام کر رہے ہیں اور مجھے فیس بھی دے رہے ہیں، اور مجھے ان کے جو ہے نا کوئی رجسٹریشن میرے پاس نہیں ہے، نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ گھر کا پتہ ہے، تو لازمی سی بات ہے میرا ذہن تو نہیں مانے گا نا، تو میں تو یہ سوچوں گا کہ یہ جو ہے میری اکیڈمی کو نقصان دے سکتے، میری جو ہے یعنی کہ یہاں پر جتنے بھی اور ورکر میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی تو نقصان دے سکتے، حالانکہ وہ فیس پے کر رہے ہیں، لیکن
میرے ذہن تو تصور نہیں کرے گا نا، میں تو ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ میرے اکیڈمی کا رول یہی شروع سے یہی ہوگا کہ جو بھی اس اکیڈمی کے اندر آئے گا اس کی رجسٹریشن سب سے پہلے ہوں گی۔ اب دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو زبردستی نکالوں گا، حالانکہ جو 3 لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کا جو فیصلہ یہ غلط ہے، واقعی میں یار ہم ایسے نہیں کریں گے، ان کو کچھ حالات ایسے پیدا کریں گے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اچھا، یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں نشین کر لے کہ مہاجرین صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اس طرح جو ان کے افغانستان پہ یہ جو مسئلے مسائل چل رہے تھے، امریکہ اور ان کے آپس میں تقریباً 30-40 سالوں سے جو ہے نا یہ جنگ بندی چلتی رہی، تو اس مجبوری کے ناطے جو ہے افغانی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں، وہ میکسیکو میں بھی رہ رہے، وہ کینیڈا کے اندر بھی رہ رہے، وہ جو ہے یعنی کہ آسٹریلیا میں بھی رہ رہے، پاکستان کے اندر۔ تو ان سب کنٹریز نے جو ہے ان باقاعدہ ان کی رجسٹریشن کروا لی ہے، بالکل لیگل طریقے سے۔ اب وہ طریقہ اگر پاکستان اختیار کر لے تو یہ مسئلہ جو ہے مزید آگے نہیں جائے گا۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب دیکھو، میکسیکو، کینیڈا، آسٹریلیا نے بھی یونائٹڈ نیشن کو جو ہے واضح پیغام بھیجا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ بڑے نقصان دہ ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے مہاجرین کو مطلب پاکستان کے اندر اعلان کرے کہ وہ اپنے رجسٹریشن کروائیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کے پاس اتنے مطلب 31 اکتوبر تک کا ٹائم ہے، ڈائریکٹ ہم آپ کو نہیں نکال سکتے، آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ حالانکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر رہیں تو بالکل وہ وہیں پر رہیں گے، وہ رجسٹریشن کرائیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ کچھ لوگ ایسے رہے کہ وہ انلیگل رہے اور انہوں نے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائیں، تو ایسے لوگوں پر جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کرے اور جو ہے نا ان کو نکالے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب، کمنٹس، لائک کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔